أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے پایاں شکر و احسان ہے اس بات پر کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور مزید اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسانوں میں مسلمان بنایا، اور مزید اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مسلمان بنایا، اور اس پہ مزید اللہ کا شکر ہے کہ امت محمدیہ میں ہمیں صحیح اور صاف ستھرے عقیدے والا بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ساری امتوں میں سے امت محمدیہ کو چنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے، اور دنیا کے سارے لوگوں میں سے اللہ کے نبی کے جانشین کے طور پر، آپ کی اصحاب اور آپ کے ساتھیوں کے طور پر ابو بکر، عمر، عثمان اور تمام صحابہ کرام کو چنا۔ مسند احمد کی روایت ہے، 3600 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، تو تمام لوگوں میں اللہ کے نبی کے ساتھیوں کا دل سب سے اچھا لگا۔ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، تو اللہ نے صحابہ کرام کو اپنے نبی کا منسٹر بنا دیا، اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، اپنے نبی کا مشیر بنا دیا، اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا، غمخوار بنا دیا، ہمدرد بنا دیا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اے نبی آپ کہیں تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اور سلامتی ہو اللہ کی ان بندوں پر جن کو اللہ نے چنا۔ امام المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہاں جن چنے ہوئے بندوں کے اوپر سلامتی کی بات کہی گئی ہے وہ اللہ کے نبی کے پیارے ساتھی ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان پر سلامتی ہو، نبی کے ساتھیوں پر سلامتی ہو۔ آج لوگ اللہ کے نبی کے ساتھیوں کے نیتوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ کئی صدی کے بعد لوگ یہ فیصلہ کرنے بیٹھ گئے کہ فلاں صحابی کی نیت نہیں صحیح تھی، ان کے دل میں یہ کھوٹ تھا، وہ یہ چاہتے تھے۔ آدمی اپنے حساب سے سوچنے لگتا ہے، صحابہ کے دل کیسے تھے قرآن اس کو بھی ڈسکرائب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ معزز ہستیاں تھیں کہ تقوی کے مکان کے لیے اللہ نے ان کے دل کو چن رکھا تھا۔ تقوی اگر کوئی کہیں رکھی جائے تو صحابہ کے دل میں رکھنے کے لیے اللہ نے چنا تھا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ وہ معزز ہستیاں تھیں جن کے لیے بخشش کا اعلان ہے، جن کے لیے اجر عظیم کا اعلان ہے۔ ان کی نیت کی بات کرتے ہیں، ان کے دلوں کو دیکھنا ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے
सूरत मुजादला के अंदर उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वो मुअज़्ज़ज़ हस्तियां हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को लिख दिया। आप कुरान का उसलूब अगर समझेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अल्लाह ये नहीं फरमा रहा कि सहाबा के दिलों ने ईमान को कबूल किया, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि ईमान इनके दिलों के अंदर लिख दिया गया, यानी ईमान को इनके दिलों में मजबूत कर दिया गया, ईमान की रोशनी से इनकी मदद की गई। सहाबा के दिलों को देखना हो, यब्तगून फज़लन मिन अल्लाह, ये हमेशा अल्लाह की रजा के तलबगार हुआ करते थे। सहाबा के दिलों को देखना हो, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, अल्लाह फरमाता यही सच्चे मोमिन हैं, यही सच्चे मुसलमान हैं। और सहाबा के दिलों से वाकफियत रखने वाली हस्ती अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुक़द्दस, जिस अल्लाह के बारे में कुरान करीम हमें अकीदा दे रहा है। सूरह मुल्क की आयत नंबर 13 में वासिर्रू कौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, ऐ दुनिया के लोगों गफलत में न रहो। रब फरमाता है तुम अपनी बातों को चाहे छिपाओ चाहे जाहिर करो, अल्लाह तुम्हारे सीनों के राज और भेद को जानने वाला है। आज सहाबा किराम की नीयतों पे जो लोग जुमले कस रहे हैं, क्या वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कोई इल्जाम लगाना चाहते हैं? अल्लाह के सहाबा के दिलों से वाकिफ नहीं था? जो हमारे और आपके दिलों के भेद को जानने वाला है, उसी रब ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, रब्बुल आलमीन उनसे राजी हुआ, वो रब्बुल आलमीन से राजी हो गए। सहाबा के दिलों को अल्लाह ने परखा है, जांचा है, ईमान के जरिए से उनके दिलों को मुज़य्यन किया है। सहाबा वो मुक़द्दस हस्तियां हैं जिनके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं जो उन हस्तियों को जानता है। बड़ी मुअतबर है जमात सहाबा, बड़ी मुअतबर है जमात सहाबा, जरा पढ़ के देख हयात सहाबा। कुरान करीम हमें मनहज दे रहा है, कुरान करीम हमें समझ दे रहा है, एक तरीका बता रहा है। हमसे पहले जितने लोग भी ईमान की हालत में दुनिया से गए हैं, हमारा उनके ताल्लुक से क्या रवैया होना चाहिए, क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, वो मौक़िफ़, वो मनहज, वो सोच, वो फिक्र कुरान में सिखा रहा है। सूरह हश्र की आयत नंबर 10 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मुसलमानों का मनहज ये हो कि अपने से पहले गए हुए गुजरे हुए वफात पाए हुए ईमान वालों के बारे में ये सोचे और अल्लाह से ये कहे रब्बना ग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। हमारा और आपका फरीज़ा ये है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम सहाबे किराम के ताल्लुक से जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हो तो ये भी दुआ करें, ऐ मेरे इलाह, ऐ मेरे रब, तो उन लोगों को माफ़ फरमा दे जो हमसे पहले ईमान की हालत में चले गए। ऐ अल्लाह मेरे भाइयों को तुम मग़फ़िरत फरमा दे जो ईमान की हालत में दुनिया से चले गए। ऐ अल्लाह हमारे दिलों में उन लोगों के खिलाफ किसी तरह की कोई नफरत, कोई कदूरत न बाकी रहे, साफ कर दे हमारे दिलों को। ये मनहज कुरान में दे रहा है। दिल हमारा गुज़िश्ता मोमिनों के हवाले से क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। साफ छोड़िए, मग़फ़िरत करने का हुक्म दिया गया कि उनके लिए बख्शिश की दुआएं करो। सही मुस्लिम किताबुत तफसीर 3200 हदीस का नंबर है। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर जुमले कहे जाने लगे, पीठ पीछे उनकी ऐबजोई की जाने लगी, अहले मिस्र ने उस्मान गनी के ऊपर जुमले कसने शुरू कर दिए, टिप्पणियां करनी शुरू कर दी, और शाम के लोगों ने हज़रत अली के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। सिद्दीक़ा आयशा मौजूद थी, उस वक्त जिंदा थी, बहयात थी।
اپنے بھانجے عروہ بن مسعود سے کہتی ہیں یبن اختی، اے میرے بہن کے بیٹے، اے میرے بھانجے، امروا ان یستغفروا لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فسبوا، یہ دیکھو ان لوگوں کو، مصر والوں کو، شام والوں کو، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ محمد کے ساتھیوں کے بارے میں زبان کبھی کھلے تو مغفرت کی دعا کے لیے کھلے، بخشش کی دعا کے لیے کھلے، لیکن حالت ان کی یہ بنی ہوئی ہے کہ یہ عثمان پر ٹپڑیاں کرنے چلے ہیں، یہ علی پر زبان درازی کرنے چلے ہیں۔ امروا ان یستغفروا لاصحاب محمد، حکم دیا گیا تھا کہ مغفرت کی دعا کریں، اور آج ایک منظم تنظیم، ایک سوچی سازش صحابہ کرام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ اسلام کو مٹانے کے لیے سب سے باریک جو لکیر تھی، سب سے باریک جو نقطہ تھا، جو سب سے مضبوط مسلمانوں کے لیے دلیل تھی، وہ صحابہ کرام کا وجود تھا، صحابہ کرام کی زندگیاں تھیں، ان کی سیرتیں تھیں، اسی لیے ان کے اوپر نشانہ لگایا گیا۔ ابھی چند سالوں پہلے ایک شخص گزرا جس کا نام سید قطب ہے، وہ جب اپنی زبان کو کھولتا ہے اپنے آپ کو بڑا مفکر سمجھتا تھا، گمراہ طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ جب رشوت، دھوکے، منافقت کے ذریعے سے علی کو ہرانے پر آ گئے، جملے کا استعمال کرتا ہے، یہ لوگ استعمال کرنے لگے حربے، رشوت کے، جھوٹ کے، دھوکے کے، منافقت کے، مکاری کے، اور حضرت علی اتنی نچلی سطح پر نہیں اتر سکتے تھے۔ یہ جملے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہے جا رہے ہیں۔ اسی لیے تاریخ دمشق گواہ ہے، امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ گواہ ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے لیے ایک ڈھال کی حیثیت رکھتے ہیں، جب بھی کوئی شخص بری نگاہوں سے معاویہ کی طرف دیکھتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں اس کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں صحیح نہیں ہے، اتہمناہ علی القوم، ہم اسے صحابہ کے بارے میں بدعقیدہ سمجھ لیتے ہیں، یہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہوگا۔ جو معاویہ کے خلاف زبان کو چلایا ہے وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے دیتے ابو بکر تک ضرور پہنچا ہے، دروازہ یہیں سے کھولتے ہیں۔ ہمیں حکم کیا دیا گیا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ سازش کیا ہے؟ صحابہ ہمارے لیے گواہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اچیومنٹ کہہ لیجئے، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی شان والی چیز ہے سند۔ ہمارے پاس جو بھی دین کے حوالے سے تعلیم ہے وہ تعلیم سلسلہ در سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے صحابہ کرام ضرور آتے ہیں، یعنی نبی سے دین کو لینے والے صحابہ تھے جو مضبوط دلیل تھے۔ سازش یہ کی گئی کہ ان کو مشکوک کرو، ان کے اوپر ٹپڑیاں کرو، ان کو مجروح کرو، ان کو لوگوں کی نگاہ میں بدنام کرو، قرآن بدنام ہو جائے گا، حدیثیں بدنام ہو جائیں گی، پورا اسلام بدنام ہو جائے گا۔ بدنام نہیں ہوگا تو کم سے کم مسلمانوں کو شک تو ہو جائے گا، پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ غلط بھی ہے۔ اور آج ہے صحابہ کرام کے بارے میں جو بدگمانیاں پھیلائی گئیں، آج مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو حدیثوں پہ شک کرنے لگے، ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی آیتوں پہ شک کرنے لگے، اس پروپیگنڈے کے ہم شکار ہو گئے ہیں۔ اور آج سے کئی سو سال پہلے امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، اس فتنے کو بھانپ گئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو آگاہ کیا تھا۔ الکفایہ
امام خطیب بغدادی کی صفحہ نمبر 87 میں ان کا جملہ انہوں نے نقل کیا ہے. وہ کہتے تھے اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زنديق. اے مسلمانوں، جب کسی بھی شخص کو تم دیکھنا کہ وہ صحابی کے بارے میں جملے کسنے لگے، کسی صحابی کے بارے میں برا کہنے لگے، سمجھ جانا وہ منافق ہے، وہ زندیق ہے. اس کے ٹوپی پہ نہ جانا، اس کے لباس پہ نہ جانا، اس کی پگڑیوں پہ نہ جانا، وہ زندیق ہے، وہ منافق ہے. کیوں؟ ہمارے پاس ایک اصول ہے، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ عِنْدَنَا حَقٌّ. ہمیں یہ پختہ معلوم ہے کہ رسول سچے تھے، ہمیں یہ پختہ معلوم ہے وَالْقُرْآنَ حَقٌّ، قرآن سچا ہے، رسول سچے تھے. وَإِنَّمَا أَدَّ إِلَيْنَا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ. اور یہ قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہی ہیں. وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يُجَرِّحُوا شُهُودَنَا. ان بدبختوں کی نیت یہ ہے، صحابہ کے بارے میں بولنے والوں کی تمنا اور ان کی منشا یہ ہے کہ مسلمانوں کی گواہی کو خراب کر دیا جائے اور ان کی جو کڑی مقدس ہے اسی کو برباد کر دیا جائے. لِيُبْتِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، تاکہ کتاب و سنت، قرآن و سنت کو برباد کر دیں، باطل قرار دے دیں. وَالْجُرْحُ بِهِمْ أَوْلَى. جبکہ حقیقت یہ ہے یہ زندیق، یہ منافق، یہ صحابہ کے خلاف بولنے والے خود مجروح شخصیت ہیں. اور اس سے بڑی جرح کیا ہوگی؟ وَهُمْ زَنَادِقَةٌ. یہ منافقوں کی لسٹ میں، یہ مسلمانوں کے بھید میں مسلمانوں کے غدار ہیں. خود اللہ اس کے رسول کے باغی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے خلاف بولنے پر آ چکے ہیں. یہ آج سے کئی سو سال پہلے امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے ہم اور آپ کو متنبہ کر دیا تھا. آج لوگ بباغ دوحل بڑی دلیری سے، بڑی جرأت مندی سے صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کی نیتوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں. اور آپ بتاؤ ذرا، قرآن ہمیں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. مسلمانوں، تمہارے لیے نبی کی سیرت میں اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے. نبی کی زندگی کو کس نے دیکھا؟ ہم نے دیکھا؟ ہمارے باپ داداؤں نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. نبی کی زندگی کو، نبی کے حرکات و سکنات کو، نبی کے روزمرہ کے معمولات کو صحابہ کی مقدس آنکھوں نے دیکھا تھا. اگر صحابہ کو ہم قابل اعتبار نہیں سمجھیں گے، پھر نبی کی زندگی ہم تک کیسے پہنچے گی؟ کون بتائے گا نبی کی صبح و شام کیسی تھی؟ کون بتائے گا نبی کی نمازیں کیسی تھی؟ کون بتائے گا نبی کا چلنا پھرنا، کھانا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا؟ یہ صحابہ نے دیکھا تھا. اگر ہم صحابہ پہ بھروسہ نہیں کریں گے پھر ہم تک نبی کی زندگی نہیں پہنچ سکتی. اور پریکٹیکل اسلام جس کو ہم سلفیت سے تعبیر کرتے ہیں، حقیقی نبی کے دور کا جو اسلام ہے، وہ اسلام آج تک اگر باقی ہے تو اس لیے باقی ہے کہ صحابہ کے ایک ایک حرکات و سکنات کو، صحابہ کے عمل کو کتابوں میں مدون کیا گیا، ہم تک پہنچایا گیا ہے. آج ہم جان سکتے ہیں کہ فلاں مسئلے میں کسی صحابی کا عمل رہا ہے تو کیسا رہا ہے. آج ہم جان سکتے ہیں کہ فلاں چیز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل رہا ہے تو کیسے رہا ہے. یہ جو پریکٹیکل اسلام ہے نا، یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا اسلام ہے، وہ اسلام صحابہ کی زندگیوں سے ملا ہے. صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا اور سیکھنے کے بعد اپنی زندگی میں لاگو کیا، تب ہمارے تک پہنچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں، تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ میں بنانا چاہتا ہوں، کوئی معیار بنانا چاہتا ہوں حق کے لیے، ایمان کے لیے کوئی علامت بنانا چاہتا ہوں تو صحابہ کی زندگیاں ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تمہیں ایمان لانا ہے تو صحابہ کے معیار پہ اترو، تمہارا ایمان کھڑا ہو جائے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جو مومنوں کے راستے سے بھٹکا، جو صحابہ کے راستے سے بھٹکا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے والا ہے، وہ نبی کا باقی ہے، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے صحابہ کی بڑی فضیلت قرآن پاک میں بتائی ہے. ان صحابہ کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے. نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانے کے بعد
कौन सी वो अलामत होगी जिससे पहचाना जाए कि वो आपके तरीके पर है, आपके जैसा जीना चाहता है, आपका सच्चा शहदाई है, आपका सच्चा मानने वाला है। मेरे नबी ने जो मियार दिया था, जो फार्मूला दिया था, फार्मूले में अपने साथ अपने सहाबा को जिक्र किया था। तिरमिज़ी किताबुल ईमान 2641 हदीस उठाइए, फरमाया नबी ने, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस नहज पर, जिस मनहज पर मैं हूं मेरे सहाबा है वही हक है। सहाबा को आपने अगर गैर मकबूल कर दिया, सहाबा को अगर आपने मजरूह कर दिया, फिर हक पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नबी ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो, मेरे सहाबा अबू बकर उमर उस्मान की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। सहाबा को मियार हक बताया गया, इसलिए इन जालिमों को हजम न हुआ। इस्लाम को मिटाने का आसान रास्ता सोचा कि इंसान अपने ज़हनी तौर से, ऐसा होता ही है, किसी के बारे में कुरेदने लगता है। 1400 साल के बाद, 1000 साल के बाद वो बैठकर सोचने लगता है कि वो गलत थे, वो सही थे, वो गलत थे, वो गलत थे, फिर सहाबे कराम पर टिप्पणियां करके अपने ईमान व अकीदे को खराब कर जाता है। और हमें इस रास्ते पे चलाया गया है, हम शऊरी और गैर शऊरी में उस पे चल पड़े हैं। इसलिए जिसके भी दिल में सहाबा के खिलाफ जर्रा बराबर कोई शुबहा हो, शक हो, वो दूर करे, अपने ईमान को दुरुस्त करे। अल्लाह से दुआ फरमाए, वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, ऐ अल्लाह मेरे दिल को साफ कर दे सहाबा की दुश्मनी से। मैं नहीं चाहता सहाबा से दुश्मनी, मैं नहीं चाहता सहाबा की दावत अपने दिल में लेकर चलूं। मैं रईसुल मुनाफिकीन के रास्ते पे नहीं चलना चाहता, मैं मुनाफिकों के रास्ते को नहीं इख्तियार करना चाहता। दुआएं मांगो, दिलों को साफ करो सहाबा की दुश्मनी से, और लोगों की ऐसे वीडियोस न देखो जो सहाबा के खिलाफ जबान चलाता हो। खबरदार खबरदार, कभी ना देखना, दूर से भागना। लोग पूछते हैं वो भी तो हदीसें पढ़ता है, वो भी तो किताबें दिखाता है। मेरे भाइयों, किताबें दिखाने से अगर हक पहचान लिया जाता तो लाइब्रेरियों से हक आ जाता। लाइब्रेरी में बैठने वाले सबसे बड़े हक वाले होते। किताबों को समझने के लिए सहाबा की जरूरत है, किताबों को समझने के लिए उलमा की जरूरत है, किताबों को समझने के लिए अइम्मा व दुआत की जरूरत है। हमें उलमा के सामने, असातिज़ा के सामने सीखना होगा। लोग बात करते हैं, बात क्या की जाती है कि सहाबा भी तो इंसान थे, गलती हुई है उनसे, उन गलतियों के बारे में आप क्यों नहीं बोलते? हम बोलते हैं गलतियों के बारे में, लेकिन हमारा बोलने का तरीका अलग है। हम सहाबा की इज्जत को मजरूह नहीं करना चाहते। सहाबे कराम के बारे में 4 बातें कान खोल कर सुन लीजिए, और ये एज ए ग्रामर, एज ए रूल अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और मैं ये कह सकता हूं, कोई भी अगर सहाबी के बारे में कोई जबान दराजी करता है, ये 4 बातें अगर आपको याद है तो आप मुंह पे उसको जवाब दे सकते हैं। पहली बात, हमारा और आपका अकीदा होना चाहिए कि कायनात में कोई जात अगर मासूम अनिल खता है, जिससे गलती नहीं हो सकती, जिससे गुनाह नहीं हो सकता, वो इमाम कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। ये हमारा और आपका अकीदा है। सहाबे कराम के बारे में क्या अकीदा है? क्या उनसे गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हमारा अकीदा है कि सहाबे कराम मासूम अनिल खता नहीं है, सहाबे कराम से गलती होना मुमकिन है और हुई भी है, हम इसका एतराफ भी करते हैं। लेकिन 2 ऐसे फील्ड हैं जिस फील्ड में अल्लाह का शुक्र है किसी भी सहाबी ने गलती नहीं की है। उलमाए अहले सुन्नत का इस पर इजमा है। इमाम इब्न तैमिया ने बाकायदा लिखा इसको। किसी भी सहाबी से साबित नहीं है कि उसने नबी के दीन में बिदअत का इजाद किया हो। इस मामले में सहाबा मासूम है। किसी भी सहाबी से यह साबित नहीं है कि उसने नबी के नाम पे झूठ बोला हो। और आज नबी के सहाबा पर जबान दराजी करने वाले कई बार पकड़े जा चुके नबी के नाम पे झूठ बोलते हुए। इन 2 मैदानों में सहाबे किराम को अल्लाह ताला ने बचाया है। ये मासूम अनिल खता है और बकिया जिंदगी में गुनाह इनसे मुमकिन था और हुआ भी है। लेकिन दूसरी बात भी याद रखें। पहली बात, सहाबा मासूम अनिल खता नहीं, उनसे गलती हो सकती है, हुई भी है। दूसरी बात यह है
کہ صحابہ کرام رضوانُاللہ علیہم اجمعین سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں انہوں نے ایسے کارنامے بھی کیے ہیں جن سے ان کی غلطیاں معاف کر دی گئی ہیں. زندگی میں ہی مغفرت کا پروانہ انہیں دے دیا گیا, جنت کی سرٹیفکیٹ دنیا ہی میں انہیں دے دی گئی. 10 ایسی چیزیں میں بتاتا ہوں جس سے صحابہ کرام کے گناہ معاف کر دیے گئے. نمبر 1, صحابہ نے اگر کسی صحابی سے اگر غلطی ہوئی بھی توبہ کرنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگایا ہے, دیر نہیں کی توبہ کرنے میں. آج ہے کوئی دنیا میں ایسا عالم, ایسا انسان, نیک صالح ولی جو غلطی ہونے کے بعد جس غلطی کے جرم میں اس کی گردن جا سکتی ہے وہ جا کے خود کہے مجھے پاک کرو, مجھے سزا دو؟ نہیں ہے کوئی ایسا, الا ماشاء اللہ. ایسے صحابی تھے. آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی سے زنا کا جرم ہوا تھا, ان کو کوئی پکڑ کے لایا تھا, خود آ کے نبی کے دربار میں کہا تھا طہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے, میں یہ گناہ کا بوجھ لے کر آسمان پہ نہیں جانا چاہتا, میں اللہ کے دربار میں گناہوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتا. تو صحابہ اس لیے بخشے بخشائے کیونکہ انہوں نے توبہ بہت جلد کر لیا تھا. صحابہ کرام اس لیے معاف کر دیے گئے گناہ ہونے کے بعد بھی کہ انہوں نے گناہ کے بعد نیکیاں بہت زیادہ کی ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات, اگر آپ سے گناہ ہو جائے تو توبہ کرو, ساتھ ساتھ میں نیکی زیادہ کرنا شروع کر دو, وہ آپ کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. صحابہ کرام نے اگر ایک گناہ ہوا تو نہ جانے کتنی سنتیں کتنے نوافل پڑھ ڈالا, کتنی بار استغفار کر ڈالے توبہ کے ساتھ ساتھ, اس لیے بھی ان کو اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی زندگیوں میں نارمل لائف میں نیکیاں بہت تھی. فریضہ کوئی چھوڑ دے یہ تصور نہیں تھا, صحابی سے تصور نہیں تھا کہ کوئی کسی وقت کی نماز چھوڑ دے. حج کے قابل ہے تو حج چھوڑ دے. وہ اسلام پر پریکٹیکل تھے, پریکٹس کرتے تھے, مکمل اترنے کی کوشش کرتے تھے, اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے حوالے سے شفاعت بھی کریں گے. نبی نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنی وہ دعوت, وہ دعا بچا کے رکھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دیا تھا اور ضمانت دی تھی کہ میں تمہاری یہ دعا قبول کروں گا, میں نے بچا کے رکھا ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں وہ دعا مانگوں گا, وہ شفاعت کروں گا, وہ سفارش کروں گا. فرمایا اللہ کے نبی نے میری اس دعا کا حقدار وہ ہوگا, میری اس سفارش کا حقدار وہ ہوگا جس نے شرک اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا, اگر کیا ہوگا تو توبہ کر چکا ہوگا, یعنی اس کے نام اعمال میں شرک نہیں ہوگا, وہ میری اس سفارش کا حقدار ہوگا. اور ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی سے کبھی بھی شرک سرزد نہیں ہوا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے پہلے حقدار وہ ہوں گے, اس لیے وہ معاف کر دیے جائیں گے. صحابہ کرام کے تعلق سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ انہیں معاف کر دے گا. وقت کم ہے, ایک اور چیز بات کہہ کے میں بات آگے بڑھاتا ہوں. سب سے بڑی چیز جو صحابہ کرام کو نرالا بناتی ہے, جو ہماری آنکھوں کو تارا بناتی ہے, جو ہمارے دل میں ان کے لیے جگہ بناتی ہے, وہ ہے نبی کا ساتھ ہونا, نبی کریم کے ساتھ چلنا, نبی کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانا, نبی کے ساتھ پیچھے ان کی امامت میں نمازیں پڑھنا, نبی کے اشارے پہ ان کا کوئی کام کر دینا, نبی کی ایک آواز پر لبیک کہہ دینا. یہ صحابہ کرام کا جو انوکھا کردار ہے, دنیا ترس جاتی ہے, کوئی نہیں وہ مقام پا سکتا ہے. اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں, سنن ابن ماجہ مقدمہ باب فضائل الصحابہ کے اندر 162 نمبر پر روایت موجود ہے, لا تسبوا اصحاب محمد, اے دنیا کے لوگوں کسی بھی نبی کے صحابی کو گالی مت دینا, کبھی بھی برا مت کہنا. کیوں؟ فلمقام احدہم خیر ساعتا خیر من عمل احدکم عمرہ, تم میں سے کوئی شخص پوری زندگی نیک عمل کرتا رہے اور ساری زندگی کے نیک عمل کو ایک پلڑے میں رکھ دے, صحابی کا ایک لمحہ بھی نبی کے ساتھ جو گزرا ہے اس نیکی کو نہیں پہنچ سکتا ہے.
تو نبی کے ساتھ جو صحابہ زندگی گزارے، جو لمحہ گزارے، جو ساتھ میں رہے، یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ کسی کو جو صحابی نہیں ہے ملا نہیں ہے۔ اس سے بڑی عظمت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کے نورانی چہرے کو جس کی آنکھوں نے دیکھ لیا اس کے اوپر جہنم حرام ہو گئی، وہ جنتی ہو گیا۔ اس سے بڑی شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام مجتہد تھے۔ جو بھی ان کے آپسی اختلافات ہوئے، ہم کون ہوتے ہیں ججمنٹ دینے والے؟ ہم ان سے نیک ہیں؟ ہم ان سے زیادہ جانکار ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد کے بارے میں میرے نبی کا فرمان ہے اگر وہ صحیح کر گیا، یعنی وہ صحیح موقف پر پہنچ گیا تب تو دوہرا اجر پا گیا، اور اگر غلطی بھی کر گیا تب بھی ایک اجر اس کو ملنے والا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کم سے کم ایک ثواب تو پا کے گئے۔ ہم زبان درازی کر کے اپنی نیکیوں کو مٹاتے ہیں، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اپنا عقیدہ بگاڑتے ہیں۔ چوتھی بات صحابہ کرام کے تعلق سے، صحابہ جو بھی آپس میں ان کے اختلافات ہوئے، جن کو ہم مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، آپس میں جو بھی وہ لڑے، آپس میں جو ایک دوسرے کے سامنے آئے، اس کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم چپ رہیں، ہم چپ رہیں، خاموش رہیں۔ علماء کرام نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب عقیدے کی ایک معرکۃ الآراء کتاب العقیدۃ الواسطیہ میں لکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ لکھتے ہیں، سلفیوں کا عقیدہ لکھتے ہیں کہ صحیح اسلام والے کا عقیدہ یہ ہوگا کہ وہ رافضیوں سے دور ہوگا، برات کا اعلان کرے گا، جو صحابہ سے دشمنیاں نبھاتے ہیں، جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور وہیں پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہوگا کہ وہ ان ناصبیوں کی جماعت سے بھی الگ ہوگا جو اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہم تو سب سے زیادہ اہل بیت کی عزت کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والے، آپ کے رشتہ داروں کی عزت کرنے والے، آپ کے صحابہ، آپ کے خلفائے اربعہ کی عزت کرنے والے، عشرہ مبشرہ کی عزت کرنے والے ہیں۔ ہم سے زیادہ کون ہے صحابی کی عزت کرنے والا؟ ہمیں صحابی کا عمل مل جائے ہمارے لیے دلیل بن جاتی ہے، ہم حجت میں پیش کرتے ہیں، یہ سلف ہے، ہمارے پہلے سلف ہیں، ہم سے زیادہ کون ان کی عزت کرتا ہے؟ اس لیے ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کے جو آپسی اختلاف ہیں اس پہ چرچا نہیں ہونی چاہیے، اس پہ خاموشی ضروری ہے، توقف کا موقف ہی صحیح ہے۔ اور خاص طور سے عوام کے لیے چوراہوں پر بیٹھ کر، کمرے میں بیٹھ کر، صاحب موبائل سے، یوٹیوبر سے بیٹھ کر آپ گفتگو نہ کریں صحابہ کے بارے میں، کرنا تو دور کی بات آپ سنیں تک نہ۔ یہ ہمارے علماء نے ہمیں سکھایا ہے کہ صحابہ کرام کے آپسی اختلافات کو نہ چھیڑا جائے، اس پہ زبانوں کو خاموش رکھا جائے۔ ان کو اللہ نے معاف کر دیا، وہ چلے گئے، جنت ان کے لیے پکی ہے۔ ہم اور آپ بول کر اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ وہ تو صحابہ تھے، جو ہمارا کوئی ایمانی بھائی انتقال کر جائے اس کے بارے میں ہمیں نہیں بات کرنی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں نہیں گفتگو کرنی چاہیے کہ اس کی برائیوں کو لاؤ کھنگالو اور پھر اس کے بعد اس کے برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ ہمیں وہاں خاموش رہنا چاہیے، یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ رب العالمین کے چیدہ چنیدہ بندوں میں سے تھے۔ جس طرح سے اللہ نے نبی کو چنا تھا ایسے صحابہ کو چنا تھا۔ جب آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے فلاں صحابی غلط، فلاں صحابی کی نیت ایسی تھی، گویا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت بڑا الزام لگا رہا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نبی کو دوستی دشمنی کا معیار نہیں پتا تھا، نبی کو یہ نہیں معلوم تھا کون میری دوستی کے لائق ہے، کون میری دشمنی کے لائق ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، اصلی دوست وہی ہے جو اپنے دوست کے مذہب کو جانتا ہو، اپنے دوست کے عقیدے کو جانتا ہو اور مانتا ہو۔ وہ صحیح دوست نہیں ہوتا جو آپ کے ساتھ بھی رہتا لیکن آپ کے عقیدے پر نہیں ہوتا ہے، وہ تو کمپرومائز ہے، وہ تو آپ کا ایک کانٹریکٹ ہے جو چل رہا ہے،
وہ آپ کے سمجھوتا ہے چل رہا ہے، دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، آدمی تو اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر صحابی کو غلط کہتے ہو گویا کہ نبی کو غلط کہہ رہے ہو۔ اور کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام یہ لگاتے ہو کہ نبی باتیں بولتے تھے بغیر ناپ تول کر؟ نبی نے کہا الصحابۃ کلھم عدول، سارے صحابہ سچے ہیں، اور تم کہتے ہو غلط ہیں، جھوٹے، نفاق آ گیا تھا، مرتد ہو گئے تھے۔ یہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگایا جا رہا ہے، یہ ان پر افطرا پردازی کی جا رہی ہے۔ اور اس سے بڑی بات قرآن کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں، ہم کہتے ہیں نہیں انہوں نے غلطی کی تھی اور یہ ایسے تھے ایسے تھے۔ ہماری باتیں کہاں تک جا رہی ہیں؟ قرآن کے خلاف جا رہی ہیں، اللہ کے خلاف جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے، صحابہ کے تعلق سے صحیح موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اسی میں ہماری عافیت بھلائی ہے۔ نیک اعمال کریں، اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے، ہمارے صبح و شام میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کتنی نیکیاں ہم کر پا رہے ہیں، اس پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔